بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں وطہرک اور خوب پاک کر دیا ہے واصطفاک علی نساء العالمین اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے۔ یعنی قدرت کی نگاہ انتخاب نے بچپن میں بھی مریم کو چن لیا کہ حضرت زکریا کی سرپرستی عطا فرمائی، دل میں اپنی یاد کی لگن پیدا کر دی، غیب سے طرح طرح کے پھل مہیا ہونے لگے اور فرشتے ان سے گفتگو کرنے لگے، اور جب آپ سن شباب کو پہنچیں تو رحمت الہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی ماں بننے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس لیے اصطفاء کا ذکر دوبارہ آیا، اور نساء العالمین سے مراد ان کے زمانہ کی عورتیں ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا مریم اے مریم اقنتی لربک خلوص سے عبادت کرتی رہے لربک اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں خلوص سے عبادت کرنے کا ذکر ہے، سجدہ کرنے کا ذکر ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا ذکر ہے۔ تو عبادت کے بعد سجدہ اور رکوع کا ذکر ہے، تو سجدے کو پہلے ذکر کیا گیا، بعد میں فرمایا گیا ورکعی اور رکوع کیجیے، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ واو جہاں ذکر کی جائے وہاں مطلقاً واو جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب جو ہے وہاں ضروری نہیں ہوتی ہے، واو میں ترتیب کا معنی یہ نہیں پایا جاتا۔ تو یہ اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ فقہ حنفی میں واو مطلقاً جمع کے لیے ہے، احکام کو جمع کرنے کے لیے، اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واو جو ہے یہ ترتیب کا فائدہ بھی دیتی ہے، یعنی پہلے جس کو ذکر کیا جائے اس کے بعد واو مذکور ہو، پھر اس کے بعد جو اس کا ذکر کیا جائے تو وہ اسی ترتیب سے ہوں گے، جو واو سے پہلے مذکور ہے وہ ترتیب میں بھی پہلے ہے، اور جو واو کے بعد ہے وہ ترتیب میں بھی بعد میں ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرنے سے اناف کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ واو مطلقاً جمع کے لیے ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ ذالک یہ واقعات من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اذ جب یلقون پھینک رہے تھے، اقلامہم وہ اپنے قلموں کو، یعنی وہ قرآن اندازی کرنے لگے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، ایہم یکفل مریم کہ کون کفالت کرے گا، سرپرستی کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ان کا جھگڑا اس معاملے میں کہ کون جو ہے حضرت مریم کا کفیل بنے گا، پھر قرآن اندازی پہ معاملہ آیا، قرآن اندازی میں حضرت زکریا کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، اس کے باوجود یہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ گویا علوم غیبیہ کا عطا کرنا یہ بھی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کی اور بھی دلائل بہت سارے واضح ہیں، لیکن یہ بھی حضور کی نبوت کی ایک دلیل ہے، نشانی ہے کہ یہ غیب کی خبر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس سے صدیاں بعد ہو رہی ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں نہ تھے،
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے بھی تشریف نہیں لے گئے تھے، کوئی ان کا معلم بھی نہیں تھا، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، تو یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی ایک دلیل ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ ایک حکم کی اپنے پاس سے، اسمہ المسیح اس کا نام مسیح عیسی بن مریم عیسی بن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ وہ معزز ہے دنیا و آخرت میں، ومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ تو حضرت مریم سے فرشتے بات کلام کر رہے ہیں اور انہیں بشارت دے رہے ہیں بکلمۃ منہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں بکلمۃ منہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کا لقب بھی دیا گیا، پھر آپ کا ایک لقب المسیح اسے ذکر کیا گیا، پھر آپ کا نام مبارک عیسیٰ ذکر کیا گیا، پھر آپ کی کنیت ابن مریم ذکر کی گئی، پھر آپ کی ایک صفات کا ذکر کیا گیا کہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ دنیا و آخرت میں معزز اور اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ تو ان کی ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کو کلمۃ منہ اللہ کا کلمۃ اللہ کا لقب دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے کہ ویسے تو ہر چیز خدا کی تخلیق کردہ ہے، لیکن دیگر چیزوں کی تخلیق میں سبب و مسبب، علت و معلول کا رشتہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور غافلین کی نگاہیں انہی پردوں میں اٹک کے رہ جاتی ہیں، تخلیق میں ان کی نظر جو ہے وہ خالق کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب بن باپ کی ہو رہی ہے تو سبب و مسبب کا، علت و معلول کا وہ عام رشتہ یہاں موجود نہیں ہے، عام اس سلسلے میں اس کو پرویا نہیں گیا ہے، تو یہاں جلوہ اللہ تعالیٰ کے حکم کن کی جلوہ گری واضح طور پر، نمایاں طور پر ہو رہی ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب فرمایا گیا بکلمۃ منہ، کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی آپ کو بشارت دی گئی حضرت مریم کو۔ تو ان کا نام مسیح ہے، تو مسیح کا معنی مبارک بھی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بیمار پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بالکل صحتیاب ہو جایا کرتا تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو لقب مبارک جو ہے مسیح رکھا گیا۔ عیسیٰ بن مریم، تو آپ کے والد گرامی نہیں تھے، کوئی والد نہیں تھا، تو عیسیٰ بن مریم آپ کو نام میں کنیت کو ذکر کیا گیا آپ کی والدہ کی طرف منسوب کر کے، تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت جو ہے آپ کی والدہ کی طرف منسوب ہے، آپ کی والدہ کی طرف آپ کو منسوب کیا جائے گا۔ دنیا و آخرت میں معزز ہیں، تو دنیا میں بھی معزز ہیں کہ جس بیمار کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور معجزات بھی عطا فرمائے جن کا اگلی آیت مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں ہیں۔ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں معزز ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی جلوہ گری ہوگی، آپ وہاں میدان حشر میں تشریف لے آئیں گے، آپ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی حیثیت سے تشریف لے جائیں گے، اور ومن المقربین اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں۔ تو عیسیٰ بن مریم کہہ کر ایک تو نصارہ کا بھی رد ہو گیا کہ وہ آپ کو ابن اللہ کہتے تھے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین کہہ کر یہود کا بھی رد ہو گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ کس جامعیت سے، اختصار سے مدعا کو بیان کر دیا گیا۔ آگے فرمایا گیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَيُكَلِّمُ اور گفتگو کرے گا، النَّاسَ لوگوں کے ساتھ، فی الْمَهْدِ گہوارے میں، وَكَهْلًا اور وہ پکی عمر میں بھی گفتگو کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بشارت دی جا رہی تھی تو اس وقت ہی آپ کی ان عظمتوں کا ذکر کیا گیا۔ تو قرآن پاک میں جہاں
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نصارہ کی زیادتی تھی اس کی تردید کی گئی، وہاں یہود کے جو الزامات تھے ان کی بھی تردید کی گئی ہے۔ تو یہ اس افراط و تفریط کا جب رد کیا گیا تو ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے کوئی اعتراض کیے گئے ہوں، ان کی شان میں کوئی کمی کو بیان کیا گیا ہو، بلکہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کیا گیا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ۔ تو یوں ہی ہمیں توحید بیان کرنی چاہیے، لیکن توحید بیان کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کی شانوں میں ہم تنقیص کرنا شروع کر دیں، ان کی نعوذ باللہ کوئی تحقیر کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات جو ہے نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ ہی اسلام کے مطابق ہے، نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے، قالت، مریم بولی، رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، فلم یمسسنی بشر، حالانکہ ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے، قالا، فرمایا، کذالک، بات اسی طریقے سے ہے، یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له، تو بس اتنا کہتا ہے اسے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مریم نے استجاب کیا، حیرت کا اظہار کیا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، عام اسباب تو اس طریقے سے نہیں ہیں، تو عام روٹین تو اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، بات یوں ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو یہاں ایک اور چیز قابل غور ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، جب حضرت مریم کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھلوں کو دیکھا تو انہیں اللہ کا مقرب سمجھا، وہاں دعا مانگی کہ یا رب العالمین مجھے اولاد عطا فرما، تو انہیں بھی اولاد کی بشارت دی گئی، تو بڑھاپے میں تھے، لیکن وہاں فرمایا گیا اللہ یفعل ما یشاء، اور کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں حضرت مریم کو جب بشارت دی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ کی، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ یخلق ما یشاء۔ تو یہ انداز بیان کیوں بدل دیا گیا؟ حکمت یہ ہے کہ جو یخلق ما یشاء، اس میں حکمت یہ ہے کہ لفظ الفعل یستعمل کثیرا فیما یجری علی قانون الاسباب المعروفۃ، ولفظ الخلق یستعمل فی الابداع والایجاد، یعنی ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوں ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کیونکہ ماں باپ دونوں کی وجہ سے تھی اور یہی ولادت کا سبب عادی ہے، اس لیے وہاں فرمایا اللہ یفعل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت صرف ماں سے ہوئی اور والد جو سبب عادی ہے مفقود تھا، اس لیے لفظ خلق جو ہے اس سے تعبیر فرمایا گیا کہ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اگلی آیت مبارکہ میں ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل، وَرَسُولًا، اور رسول بنا کر بھیجے گا، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور انہیں کہے گا کہ انی، بے شک میں، قد جئتکم، آ گیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، بے شک وہ معجزہ یہ ہے کہ انی اخلق لکم، کہ میں تمہارے لیے بنا دیتا ہوں، من الطین، کیچڑ سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت، فانفخ فیہ، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ ابرئ الاکمہ والابرص، وہ ابرئ، اور میں تندرست کرتا ہوں، الاکمہ، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور لا علاج کوہڑی کو، واحیی الموتیٰ، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، اور بتلاتا ہوں تمہیں،
बिमा ताकुलूना, जो कुछ तुम खाते हो, व मा तदखिरूना, और जो कुछ तुम जमा कर रखते हो, फी बुयूतिकुम, अपने घरों में। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम, बेशक इन मौजज़ों में लआयतन लकुम, बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमानदार हो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हुआ कि आपको बनी इसराइल की तरफ भेजा गया, यानी आप पूरी खल्क़ खुदा के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजे गए थे, आप बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। तो अहल किताब की कुतुब में अब भी ये मौजूद है कि मत्ती बाब 15 में और है कि मत्ती की बाब 10 और आयात 5 ta 8 इसी मजमून की तायीद में दूसरे में है कि उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। तो यहाँ जो है पता चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए थे, तमाम मखलूक खुदा की तरफ आप मबूस नहीं हुए थे। तो कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है, तो उनकी इंजील में भी इसका ज़िक्र है। तो लिहाजा ईसाइयों को ये अब तो एक तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बशारतें थीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर अमल करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए। यहूद देखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार करके वो काफिर हो गए थे। तो ईसाई उन्हें भी चाहिए कि जब हुजूर ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, हुजूर मोजिज़ात के साथ तशरीफ़ ले आए, उनकी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ मौजूद हैं। तो जब हुजूर तशरीफ़ ले आए, तो अगर हुजूर का वो इनकार करेंगे तो यहूद में और ईसाइयों में क्या फ़र्क रह जाएगा। उन्होंने भी अल्लाह के पैगम्बर का इनकार किया और इन्होंने भी अल्लाह के पैगम्बर का जो है इनकार कर दिया। दूसरा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र है। फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। तो तफासिर में है कि उन्होंने आपसे परिंदा बनाने का मुतालबा किया, चमगाडर बनाने का मुतालबा किया, तो चमगाडर आपने बनाई, उसमें फूंक मारी तो वो अल्लाह के इज़्न से वो परवाज़ करना शुरू होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और मौजज़ात में से ये था कि मादरजात अंधे, उनको आप तंदुरुस्त कर देते थे। तो वैसे जो आदमी जिसकी बीनाई ख़त्म हो जाए, उस वक़्त तिब उरूज पे थी, उसका वो इलाज कर लेते थे। लेकिन जो लोग मादरजात अंधे होते थे, उनका इलाज उस वक्त के माहिर तबीबों के बस में न था, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें तंदुरुस्त फरमा देते थे, कोढ़ी का इलाज कर देते थे। लोग कोढ़ी जिस्म लेकर आते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ मुबारक फेरते, वो तंदुरुस्त हो जाते। आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते, कौम बिज़निल्लाह का हुक्म देते, मुर्दे ज़िंदा हो जाते। तो बाज़ तफासिर में है कि आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा किया। बहरहाल कुरान पाक में मुतलकन ज़िक्र किया गया है वहशिल मौता कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से। यहाँ तक मौजज़ात का जिक्र किया गया। नाबीनों को बीना करना, कोढ़ियों को तंदुरुस्त करना, मादर और मुर्दों को ज़िंदा करना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारना तो उनका ज़िंदा हो जाना। लिहाजा ये कुरान पाक में अल्लाह ताला के अंबिया की अज़मतों का जिक्र किया गया है। तो ऐसी बातें कहना कि जहान में ऐसा मोहम्मद या अली नाम का कोई शख्स नहीं है जो हमारी मुश्किलात को हल कर सके, और इस बात को कहना कि ये हम तौहीद की प्रचारक बन रहे हैं, ये बात कुरान के मुखालिफ है। तौहीद का बयान करने का ये मकसद नहीं है कि ख़ुद अल्लाह की नाज़िल करदा किताब जो है उसके अहकाम का इंसान इनकार कर दे। तो अगर इससे कोई तौहीद में फ़र्क आता तो अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मौजज़ात का जिक्र न करता कि आप नाबीनों को बीना कर रहे हैं, कोढ़ियों को तंदुरुस्त कर रहे हैं, और ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन बातों का जो है इन शानों से नवाजा जाता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन शानों से नवाजा गया, फिर कुरान पाक में इनका जिक्र किया गया। हाँ, ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि बेइज़्निल्लाह ये सारी शानें अल्लाह के इज़्न से हैं। तो अल्लाह के इज़्न से इन शानों को अगर मान लिया जाए तो ये ऐन तौहीद है। बल्कि अगर इन बातों को हम तस्लीम न करें, हम कहें कि हम तौहीद के भी कायल हैं, हशर के भी कायल हैं, रसूलों की रिसालत के भी कायल हैं, फरिश्तों के भी कायल हैं, जन्नत और दोज़ख को भी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेइज़्निल्लाह मुर्दों को ज़िंदा कर सकते थे। हम ये नहीं मानते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाबीना को बीना कर सकते थे या कोढ़ी को इलाज कर सकते थे। किसी भी एक मुनसिफ आलिम दीन से पूछ लें, वो कहेगा कि साहब तुम ईमानदार नहीं हो, क्योंकि कुरान पाक की नस्ख़ कती का इनकार कर रहे हो।
تو لہٰذا اتنی جرت سے یہ نہیں کہنا دینا چاہیے کہ جس کا نام نعوذ باللہ محمد ہے یا علی ہے، ایسا کوئی جہان میں موجود نہیں ہے جو ہماری مشکلات کو حل کرے، ہماری ان تکالیف کو حل کرے۔ ایک تو یہ انداز بیان جو ہے اچھا نہیں ہے، بڑا کبھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ادب سے ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے نہ بلایا کرو جس طریقے سے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے بھی وہ خلاف ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو چیزیں ہیں جو اسباب سے مافوق الاسباب تصرفات تسلیم کرنا، یہ اس سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو بعض یہ ہے کہ مادرزاد اندھے کو تندرست کرنا یا کوڑی کو تندرست کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا دینا، یہ سب چیزیں مافوق الاسباب ہی ہیں، عام اسباب میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بے اذن اللہ کی قید کو اٹھا دیا جائے، اللہ کے اذن کے بغیر اگر آپ تسلیم کریں ان تصرفات کو کسی میں، تو ایک چھوٹی سی سوئی بنانے کے بارے میں آپ کہہ دیں، کوئی اسباب کے مطابق کوئی چیز بنا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہا ہے، کوئی اسباب کے مطابق چھوٹی چیز بن رہی ہے یا بڑی سی بڑی ایجاد ہو رہی ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر ہے، تب بھی شرک ہو جائے گا اگرچہ وہ چیز اسباب کے مطابق ہو یا اسباب سے اوپر ہو۔ شرک اس طریقے سے ہوگا کہ باذن اللہ کی قید کو اٹھا دی جائے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری اپنی اصلاح بھی ہو جائے گی کہ ہم جو ہے قرآن پاک کی ایک جو اصول بیان کیا گیا ہے، جو انبیاء کی شانیں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کے انکاری نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں جو ہم نے تفریق شروع کر دی ہے، خالص مخلص مومنین کو جو ہے ہم مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پاک کے عین مطابق ہے ان کا نظریہ، تو یہ بات جو ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ تو نہ جانے یہ سوچ کہاں سے ہم اہل اسلام میں در آئی، یہ شاید یہود و نصارہ کی کوئی سازش تھی، یہ یورپین کوئی سازش تھی کہ جس کی وجہ سے اہل اسلام میں یہ سوچ جو ہے در آئی کہ انبیاء کرام کے ان تصرفات کو، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنا ہم نے جو ہے نعوذ باللہ شرک کہنا شروع کر دیا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کو ذکر کیا گیا، تو اس کے بعد فرمایا گیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو، فی بُیُوتِکُم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک ان معجزوں میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں یعنی میری صداقت کے لیے تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اگر سوچنے پہ آؤ تو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ تو پچھلے معجزات کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علوم غیبی عطا فرمائے گئے کہ جو لوگ جو کچھ کھا کر آتے آپ انہیں بتاتے کہ تم لوگوں نے یہ کھایا ہے، اور جو گھروں میں رکھ کر آتے وہ بتاتے کہ گھروں میں یہ چھوڑ کر آئے ہو۔ تو اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو انبیاء کی گویا ایک علامت یہ بھی ہوا کرتی ہے، ایک شان یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علوم غیبیہ سے نوازتا ہے۔ تو مطلقاً کہہ دینا کہ کسی کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو قرآن پاک میں کہاں فرمایا گیا ہے کہ غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ قرآن پاک میں جہاں فرمایا گیا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، تو یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی تو بیان کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر باذن اللہ کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں جانتا۔ جس طریقے سے پچھلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ مردوں کی تخلیق کرتے ہیں، حالانکہ خالق ہمارا علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے نا کہ خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کو خالق مانے تو وہ مشرک ہے، درست بات ہے۔ تو حضرت شفا دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی شفا دینے والا مانے تو وہ مشرک ہے۔ لیکن اگر ساتھ باذن اللہ کی قید لگا دی جائے کہ باذن اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے تو وہ تخلیق کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق کی، اللہ کسی کو یہ شان دے کہ وہ بیماروں کو تندرست کرے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔
اسی طریقے سے غیب کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ دیگر تخلیق جو صفات خداوندی ہیں، تخلیق کی صفت ہے یا شافی ہونے کی صفت ہے، غیب کی صفت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں باذن اللہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی علم غیب سے نوازتا ہے، جیسے یہاں فرمایا گیا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ تو دوسرا آپ صرف یہاں یہ بھی غور فرمائیں کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یا وہ لوگ ایمان لائے ہوں گے جنہوں نے نشانوں کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہیں نہیں پتہ ہوگا؟ تو لازمی بات ہے جو ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہوں گے بنسبت ان لوگوں کے جو منکرین تھے۔ تو جو زیادہ قریبی ہیں وہ تو دیکھتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، مادرزاد اندھے کو تندرست کر رہے ہیں، کوڑی کو تندرست کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں، تخلیق فرما رہے ہیں، پرندے کی مٹی سے اس میں پھونک مار کر اسے اڑا رہے ہیں، لوگوں کو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا کھا کر آئے ہو، کیا پی کر آئے ہو۔ تو جو مومنین ہوں گے ان کا انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ کیا ان کا یہی عقیدہ ہوگا کہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، یہ بالکل بے بس ہیں، یہ بتوں کی طرح ہیں، جو بت جو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے لیے ایک مکھی جو ہے اس کو جو ہے نہیں بنا، مکھی کا پر جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتے؟ یہ تو بتوں کے بارے میں آیات تھیں کہ اور ان آیات کو انبیاء کے بارے میں فٹ کرنا سراسر جو ہے قرآنی آیات سے جو ہے ایک بغاوت کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، افراط و تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اگر کوئی غلو کرتا ہے، کوئی باذن اللہ کی قید کو اٹھا دیتا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا سرے سے ہی انکار کر دینا چاہیے کہ ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے فرمایا گیا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں بین یدیہ اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب من التوراۃ تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھیں علیکم تم پر، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِ اور میری پیروی کرو۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تو شان یہ ہے کہ آپ جو ہے تورات کی بھی تصدیق فرماتے تھے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پابندیاں اور قیود تمہارے علماء نے اپنی طرف سے تم پر عائد کر رکھی ہیں ان کا بوجھ بھی میں تمہارے لیے ہلکا کرنے والا ہوں۔ ان کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حلال کر دیا۔ تو اور کئی چیزیں جو ہیں انہوں نے خواہ مخواہ جو اپنی طرف سے ان کے علماء نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی، حرام نہیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کو بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فاتقوا اللہ سو ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ بے شک اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، یعنی میرے یہ معجزات دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ میں خدا ہوں، خدا کا بندہ ہی ہوں، اور اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان سے کفر و انکار، قالا تو آپ نے کہا من انصاری اللہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں، قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد اور آپ گواہ ہو جاؤ بے انا مسلمون کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکائے ہوئی ہیں۔ تو وشہد اور آپ گواہ ہو جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ درخواست کر رہے تھے حواریین، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا وسیلہ وہ ساتھ شامل رکھنا چاہیے اپنے نیک اعمال میں، اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بھی ہمارے لیے گواہ بن جائیں۔ ربنا، ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूल फक्तुबना मा शाहिदीन। तो रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिमा अंज़लता, उस पर जो तूने नाजिल किया, वत्तबाना रसूला, और हमने ताबेदारी की रसूल की, फक्तुबना, तो लिख ले हमें, मा शाहिदीन, गवाही देने वालों के साथ। व मकरू व मकर अल्लाह, और यहूदियों ने भी खुफिया तदबीर की हज़रत मसीह को कत्ल करने के लिए। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई हज़रत मसीह को बचाने के लिए। तो हुज़ूर ज़ाल उम्मत यहाँ आपने लिखा है माकरू व माकर अल्लाह की तशरीह करते हुए, बाद मुफस्सिरीन ने माकरू का माना किया है कि उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया। तो हुज़ूर ज़ाल उम्मत ने तर्जमा किया है खुफिया तदबीर फरमाई। और इसकी तशरीह में जो आपने कलिमात लिखे हैं वो इंतहाई काबिल कदर हैं, तो इंतहाई जो हैं दिलकुशा हैं, ज़रा गौर फरमाइए। आप लिखते हैं तकरीबन हर ज़ुबान में बिला इस्तिस्ना ऐसे मुश्तरक अल्फाज पाए जाते हैं जो मुतअद्दिद मानी पर दलालत करते हैं, और अहले ज़ुबान उन अल्फाज को बिला तअम्मुल उनके मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जब वही लफ्ज़ किसी दूसरी ज़ुबान में इस्तेमाल होने लगता है तो वो अपने असली मुख्तलिफ मानों में से किसी एक माना में मशहूर हो जाता है। अब जब हम उसे उसकी असली ज़ुबान में मुस्तअमल होते हुए पाते हैं तो उसका वही एक माना जो हमारे ज़हन नशीन हो चुका होता है चस्पां करने की कोशिश करते हैं, और जब वो चस्पां नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं। इसकी मिसाल लफ्ज़ मकर है, यानी मकर का इसका माना हीला साजी भी है। ठीक है, उर्दू में जैसे आमतौर पर मकर का लफ्ज़ जो है हीला साजी में ही मशहूर है, तो मकर अल्लाह जब हमारे जहन में उर्दू में इसके ये माना जहन नशीन हो गया है, तो अरबी में जब मकर अल्लाह आया तो हम कोशिश करते हैं कि इसी माना को यहाँ फिट किया जाए, इसी को चस्पां किया जाए। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में क्या ये सिर्फ इसी माना में इस्तेमाल होता है, हमें ये देखना चाहिए। और ये लफ्ज़ अल्लाह ताला की शान है, ये देखना चाहिए। अगर शान नहीं और अरबी में दीगर माने में ये इस्तेमाल होता है तो फिर उस माना में हम इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला की शान हो। तो आप लिखते हैं यही लफ्ज़ अरबी में सिर्फ तदबीर करने और किसी की पनाह साजिश को खुफिया तरीक़ा से नाकाम बना देने के माना में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उर्दू में हम इस लफ्ज़ मकर को सिर्फ धोखाधड़ी और फ़रेबकारी के माना में इस्तेमाल करते हैं, और जब इस फ़ेल की निस्बत ज़ात बारी की तरफ होती है तो हमारा जहन बिला वजह तरह तरह के शुकूक व शुबहात में की आमाजगाह बन जाता है। हालांकि जब इसका फ़ाइल वो ज़ात मुक़द्दस हो जो हर ऐब, हर नक्स और नाज़ेबा फ़ेल से पाक है, तो हम लफ्ज़ मकर का माना सिर्फ तदबीर या वो खुफिया तरीक़ा जिससे दुश्मनाने हक़ के शैतानी मनसूबों को खाक में मिलाना मकसूद होता है करेंगे। अब किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहता। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक समझने की तौफ़ीक़ अता